مژده بده حسین رو یار نگار اومده قرار کربلایی ها سر قرار اومده مژده بده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال علی ابن الحسین یا امت انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں تمام حضرات کو ثانیہ زہرا عصمت صغرا عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کے اس پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے جو اس جلسے کا عنوان دیا گیا ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے جناب زینب خواتین کے لیے بہترین نمونہ عمل۔ اس موضوع پر آنے سے پہلے میں کچھ باتیں مقدمتاً بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر تاریخ آدمیت کا مطالعہ کیا جائے تو عورت کا جو مقام اور اس کی جو منزلت ہے وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے واضح اور روشن ہو جائے گی۔ عورت چاہے ماں اور بہن کی صورت میں ہو، چاہے بیوی اور بیٹی کی صورت میں، قدرت کا وہ قیمتی، حسین اور انمول تحفہ ہے کہ جس کے بغیر کائنات انسانی کی ہر شے پھیکی اور ماند ہے۔ عورت ہی وہ ہے کہ جو 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں لانے کے لیے ذریعہ بنی، انہیں جنم دیا تاکہ وہ انسان کی ہدایت کے کام کو بخوبی انجام دے سکیں اور راہ خدا میں تبلیغ کر سکیں۔ پیغمبر اسلام نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو جس ہستی نے سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی بڑھ کر نصرت کی اور اپنے ایمان کا اعلان کیا ہے، وہ ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، تو ادھر عورتوں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے جس آغوش میں آنکھوں کو کھولتا ہے وہ ماں کی آغوش ہے۔ نسل انسانی کا سب سے پہلا مکتب ماں کی آغوش ہے، جہاں سے بچہ اپنے زندگی کے اس سفر کا آغاز کرتا ہے۔ عورت کا مقام اور اس کا مرتبہ تمام انسانوں کے لیے واضح اور روشن ہے کہ عورت اگر رحمانی راستوں پر چلتی ہے تو معاشرے کو سعادت مند بنا دیتی ہے، اور یہی عورت اگر شیطان کا ہتھیار بن جائے تو معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اور معاشرہ فساد اور بربادی کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے۔ تو جب عورت کی آغوش، ماں کی آغوش نسل انسانی کا سب سے پہلا مکتب ہے، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں سوچیں کہ اس پہلے مکتب کو کیسا ہونا چاہیے، اس پہلے مکتب کو کا علمی معیار کیا ہونا چاہیے ہے، اس مکتب کے لیے کس کو نمونہ عمل قرار دیں، کس کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں۔ تو اگر آئیڈیل بنانے کی بات آتی ہے تو اگر پورے عالم اسلام میں ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو اگر کوئی ہستی اور کوئی ذات ایسی ہے کہ جو پوری عالم نسواں کے لیے نمونہ عمل بن سکے تو وہ ذات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اور اگر اس کے بعد کوئی ایسی ہستی اور ذات ہمیں ملتی ہے کہ جو تمام عالم نسواں کے لیے نمونہ بن سکے تو وہ بھی ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ کی ذات ہے کہ جو پوری عالم نسواں کے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے۔ یہ وہ بی ہے کہ جن کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی تو اس وقت شہزادی فاطمہ زہرا نے بڑھ کر آواز دی، اے ابو الحسن اس نو مولود کا نام رکھ دیجئے۔ تو مولا کائنات نے آواز دی، اے فاطمہ میں نے کبھی اس معاملے میں آپ کے بابا سرور کائنات پر سبقت حاصل نہیں کی، تو آج میں کیسے اس بچی کا نام رکھ دوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام سفر پر گئے ہوئے تھے، 3 دن گزر گئے
اور پیغمبر اسلام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں اپنے بیٹی کے دروازے پر آتے اور خدا حافظی کرتے اور اپنے سفر کا آغاز کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے دروازے پر آتے اور آنے کے بعد سلام کرتے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ پیغمبر اسلام حسب دستور تاریخ بتاتی ہے کہ اپنے سفر سے لوٹ کر آئے در سیدہ پر، مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کا استقبال کیا اور اس کے بعد جناب اس نو مولود کو جناب فاطمہ زہرا کی آغوش سے لیا اور آنے کے بعد رسالت کی آغوش میں دیا۔ یا نبی اللہ، اس بچی کا نام رکھ دیجئے۔ پیغمبر اسلام بچی کے چہرے اقدس کو دیکھ رہے ہیں، رسالت مسکرا رہی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ جس اللہ نے حسن و حسین کا نام رکھا تھا اسی کی طرف سے اس بچی کا بھی نام آئے گا۔ اور اسی اثنا میں جبرائیل نازل ہوتے ہیں، یا نبی اللہ درود و سلام ہو آپ پر، پروردگار عالم نے اس نو مولود اس بچی کا نام زینب رکھا ہے، اپنے باپ کی زینت۔ اللہ اکبر، یہ وہ ذات ہے کہ جس کا نام اللہ خود رکھے، یہ وہ ذات ہے کہ جس نے آغوش رسالت میں پرورش پائی، یہ وہ ذات ہے کہ جو باب مدینۃ العلم کے دامن میں پروان چڑھی، یہ وہ ذات ہے کہ جو صدیقہ کبریٰ شہزادی فاطمہ زہرا کی آغوش میں پلی ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابھی کچھ دن گزرے تھے، بچی چھوٹی ہے لیکن بھائی سے اتنی محبت ہے، اتنی الفت ہے اس بچی کو کہ جب تک حسین کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے زینب خوشحال ہے، زینب کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، لیکن جیسے ہی حسین کا چہرہ نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے زینب میں ایک بے چینی طاری ہو جاتی ہے، زینب پریشان ہونے لگتی ہیں۔ اتنی محبت تھی زینب کو حسین سے، کمسنی کا عالم ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات ایک دن ایک مہمان کو اپنے گھر لے کر کے آئے اور آنے کے بعد فاطمہ کو کہتے ہیں، فاطمہ مہمان کے لیے کچھ آب و دانے کا انتظام کرو۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ اے ابو الحسن، گھر میں کچھ نہیں ہے، ایک روٹی رکھی ہے زینب کے حصے کی ہے، زینب کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ جیسے یہ جملہ شہزادی کے کانوں میں گیا، دوڑتی ہوئی ماں کے پاس آئیں، اے اماں مجھے بھوک نہیں ہے، میرا کھانا اٹھا کر بابا جس مہمان کو لے کر کے آئے ہیں اسے دے دیجیے۔ جیسے یہ جملہ سنا مولا کائنات نے خوشی کی لہر دوڑ پڑی، بچی کی طرف دیکھا، واقعاً میری بیٹی باپ کی زینت ہے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے ملتا ہے، بچپن کا عالم ہے، مولا کائنات اپنی آغوش میں لیے بیٹھے ہیں، ایک طرف عباس ہیں ایک طرف زینب ہیں۔ جناب زینب نے اپنے بابا سے سوال کیا، یا ابتاہ اتحبنا، اے بابا کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ تو مولا کائنات جواب دیتے ہیں، نعم اولادنا اکبادنا، ہاں اے میری بچی میں تم لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں کیونکہ ہماری اولاد ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے۔ شہزادی زینب فرماتی ہیں، فقالت یا ابتاہ، اے بابا حبان لا یجتمعان فی قلب المومن، دو محبتیں مومن کے دل میں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، حب اللہ و حب الاولاد، اللہ کی محبت اور اولاد کی محبت، وَإِن كَانَ لَا بُدَّ، اور اگر انسان مجبور ہو جائے اور یہ وقت آ جائے تو پھر کیا ہے، فَالشَّفْقَةُ لَنَا وَحُبُّ لِلَّهِ خَالِصًا، پس شفقت ہمارے لیے ہو اور محبت خالص پروردگار عالم کے لیے ہو۔ اللہ اکبر۔ بچپنے کا عالم ہے لیکن ذرا دیکھیں کہ معرفت کا کیا عالم ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جو عصمت کے حصار میں پلی ہیں
کہ جو کھیلی بھی ہے تو ایسے بچوں کے ساتھ کہ جو جوانان جنت کے سردار ہوں، جو معصوم ہوں۔ لہٰذا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نبی نانا تو بابا حیدر کرار زینب کا، نبی نانا تو بابا حیدر کرار زینب کا، سمجھ میں آ نہیں پائے گا کبھی معیار زینب کا، سمجھ میں آ نہ پائے گا کبھی معیار زینب کا۔ خطاب ثانی زہرا یہ دنیا کو بتاتا ہے، خطاب ثانی زہرا یہ دنیا کو بتاتا ہے، نمونہ ہے زمانے کے لیے کردار زینب کا، نمونہ ہے زمانے کے لیے کردار زینب کا۔ شہزادی زینب کی ذات سے جو ہماری ماؤں اور ہمارے بہنوں کو، جو ہماری خواتین کو درس لینا چاہیے، انہیں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بلکہ عنوان کے تحت بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلا درس جو شہزادی سے ملتا ہے وہ درس حیا اور پاک دامنی ہے، کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ شہزادی سے عفت و پاک دامنی کا درس لے۔ جب وہ کہتی ہیں کہ ہم جناب زینب کی کنیزیں ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ بے پردہ بازاروں میں نہ گھومیں، اس لیے کہ شہزادی زینب وہ ذات ہیں کہ جس نے اس طرح سے حجاب اور پردے کی رعایت کی کہ مولا کائنات کے پڑوس میں رہنے والا شخص ہے، جو سالہ سال ان کے ساتھ رہا ہے، پڑوسی ہے، لیکن وہ بھی یہ کہتا ہے کبھی میں نے زینب کی آواز نہیں سنی، کبھی میں نے زینب کے قد و قامت کو نہیں دیکھا۔ جب شہزادی زینب اپنے نانا کے مزار پر جاتی تھی، اپنی ماں کی لحد کی طرف جاتی تھیں، تو تاریخ بتاتی ہے کہ آگے آگے مولا کائنات ہوا کرتے تھے، داہنی جانب امام حسن ہوا کرتے تھے، بائیں جانب امام حسین ہوا کرتے تھے، رات کی تاریکی کا انتخاب ہوتا تھا اور شہزادی زینب گھر سے نکلا کرتی تھی۔ جب نانا کے مزار پر پہنچتے تو مولا کائنات حکم دیتے چراغوں کو بجھا دو۔ کہا کیوں مولا؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ شہزادی زینب کے چہرے پر کسی نامحرم کی نظر پڑ سکے۔ لہٰذا ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ پردے کا لحاظ کریں، حجاب کا لحاظ کریں۔ دوسرا درس جو ہمیں شہزادی زینب سے ملتا ہے وہ درس علم و معرفت کا درس ہے۔ جب یہی وہ آغوش ہے جو نسل انسانی کا سب سے پہلا مکتب ہے، جہاں بچہ اپنے زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے، تو پھر ان گودوں کو بھی جاہل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب یہ آغوشیں تعلیم یافتہ ہوں گی تو پھر تعلیم یافتہ بچے پرورش پائیں گے۔ شہزادی زینب کے لیے ملتا ہے کہ جب شہزادی زینب مدینے میں تھیں اس وقت بھی درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا، مدینے کی خواتین، مدینے کی عورتیں آتی تھیں اور شہزادی کے علم سے فیضیاب ہوتی تھیں، شہزادی قرآن کا درس، تفسیر کا درس دیا کرتی تھیں، اور جب مولا کائنات ہجرت کر کے کوفہ آ گئے تو وہاں بھی شہزادی نے اس درس کے سلسلے کو جاری رکھا، خواتین آتی تھیں اور شہزادی سے علوم قرآن اور تفاسیر کا درس سنا کرتی تھیں اور علم سے فیضیاب ہوا کرتی تھیں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ آغوشیں جو نسل انسانی کا سب سے پہلا مکتب ہے وہ جاہل نہ رہنے پائیں، وہ بھی تعلیم یافتہ ہوں، وہ بھی تعلیم حاصل کریں تاکہ معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان پرورش دے سکیں۔ تیسرا درس جو ہمیں شہزادی سے ملتا ہے درس سخاوت ہے۔ اے اماں مجھے بھوک نہیں ہے، بابا جس مہمان کو لے کر کے آئے ہیں اسے میرے حصے کا کھانا دے دیں۔ یہ شہزادی درس سخاوت دے رہی ہیں کہ کس طرح انسان مہمان نوازی کرے، کس طرح انسان غریب پرور بنے۔ اور چوتھا درس جو ہمیں شہزادی سے ملتا ہے درس عبادت ہے۔ شہزادی نے سخت ترین حالات میں بھی مستحبات کو بھی نہیں چھوڑا ہے، مستحب نمازوں کو بھی ادا کیا ہے۔ یہی وجہ تھی جب رخصت آخر کے لیے امام حسین اپنی بہن کے پاس آئے ہیں، جناب زینب سے فرماتے ہیں کہ اے بہن زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اور پانچواں درس جو ہمیں شہزادی زینب سے ملتا ہے وہ درس ولایت ہے کہ کس طرح شہزادی زینب نے ولایت کا دفاع کیا۔
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو محسن شہید ہو گئے ہیں، اپنی پریشانی کو، اپنے درد کو بھلا دیا اور ولایت کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں، فضا آؤ مجھے سہارا دو۔ یہی سیرت جناب زینب کے لیے ملتی ہے کہ جب تک زندہ رہی ہیں وہ ولایت کا دفاع کرتی رہیں، حسین کے ساتھ رہیں تو امام حسین کا دفاع کیا، شریکت الحسین قرار پائیں۔ جب شام غریبہ آئی تو اس وقت جلتے ہوئے خیموں سے کبھی امامت کو بچا کر لے کر کے جا رہی ہیں، کبھی دربار میں امامت کا اور ولایت کا دفاع کر رہی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بچا کر جلتے خیمے سے امام وقت کو اپنے، بچا کر جلتے خیمے سے امام وقت کو اپنے، دکھایا فاطمہ زہرا کا یوں کردار زینب نے، دکھایا فاطمہ زہرا کا یوں کردار زینب نے۔ چھٹا درس اور آخری درس جو جناب زینب سے ملتا ہے وہ شجاعت ہے۔ ظالم کے دربار میں ہے اور جس وقت ظالم یہ کہتا ہے کہ کس طرح خداوند عالم نے ہمیں عزت دی اور تم لوگوں کو ذلیل و رسوا و خوار کر دیا، نعوذ باللہ، تو اس وقت جناب زینب مرعوب نہیں ہوتی ہیں بلکہ ظالم کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر آواز دیتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلہ، کہ ہم نے پروردگار عالم سے سوائے نیکی اور اچھائی کے، سوائے جمال کے کچھ اور نہیں دیکھا۔ چاہے وہ دربار ہو، چاہے بازار ہو، ہر جگہ ایسا خطبہ دیا ہے کہ علی کی یاد تازہ کر دی۔ لوگوں کو کہنا پڑا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آج علی خطبہ دے رہے ہیں۔ اور اسی شعر کے ساتھ میں اپنے بیان کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھیں، آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھیں، زینب کہیں علی تھی کہیں پر بطول تھیں، زینب کہیں علی تھی کہیں پر بطول تھیں۔ پروردگار ہماری ماؤں اور بہنوں کو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔